الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. अम्मा किस्म की तारीफ तस्बीह और तकदीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है जो समीअ दुआ है, मुजीबुद दावत है, बेकरार को करार देने वाले, बेसुकून को सुकून देने वाले। दुरूद व सलाम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व बरकत पर। मोहतरम सामईन हज़रात, आप सुन रहे थे कि मुश्किलात का मुकाबला कैसे करें। मौजूदा दौर में जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपके सामने है।
حالات دن بدن پیشوائی کی طرف، رسوائی کی طرف جا رہے ہیں۔ حالات کا ستایا ہوا انسان، ڈرا ہوا اور سہما ہوا انسان اب کرے تو کیا کرے؟ آپ نے سنا کہ وہ اللہ پہ توکل کرے، اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اس کو چاہیے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشوں کو دیکھے اور اپنے نبی کو اپنا آئیڈیل مانے۔ اور اس کا آج دوسرا حصہ ہے، یہ ڈرا ہوا انسان، سہما ہوا انسان، گھبرایا ہوا انسان کیا کرے؟ اپنے رب کے سامنے آہوزاری کرے، دعا کرے، استغفار کرے۔ آج بھی دو باتوں پہ بات ہوگی کہ یہی ہمیں مشکل سے نکالتے ہیں، اور مشکل کے وقت مومن انسان کا یہی کردار ہونا چاہیے۔ مصیبت جتنی مرضی بڑی ہو، آزمائش جتنی مرضی بڑی ہو، جیسا کہ آج کل ایک وبا چلی ہوئی ہے جو آنکھوں کی وبا ہے، اور وہ ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اے اللہ اس بلا کو، اس آزمائش کو، اس بیماری کو ہم سے ٹال دے، کیونکہ وہ بیماریوں کو ٹالنے والی ذات ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کو قرار دیتا ہے؟ کون ہے جو مجبور و مقہور انسان کی داد رسی کرتا ہے؟ کون ہے جو اس کو بے قراری کے عالم میں پکارے تو اسے وہ سکون دیتا ہے؟ وہ صرف ایک اللہ ہے، وہ ایک ہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اپنے عقیدے کو سمجھائیں، اپنے عقیدے کو سمجھیے، اپنے رب پہ یقین محکم اختیار کیجیے، اور کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں، جب بھی آپ سے میرے محبوب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں، گندے ہوں تب بھی اللہ کے بندے ہیں، اچھے ہوں تب بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ پھر فرماتے ہیں، جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو انہیں بتائیں کہ آپ کا رب بہت قریب ہے، اس کی رحمت بہت قریب ہے، اس کی سماعت بہت قریب ہے، اس کی مدد بہت قریب ہے، وہ تمہاری مدد کو بہت جلدی پہنچنے والا ہے، بہت قریب ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا وہ تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، بلکہ یوں فرمایا علیم بذات الصدور ہے، لطیف خبیر ہے، وہ تو سینے کے راز کو بھی جانتا ہے، وہ تو قریب دین باخبر ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں یہ ارشاد فرما دو، اجیب دعوت الداعی، جب بھی آپ انہیں پکارتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، اپنا رونا روتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، تو اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ کسی خاص کی نہیں کہا، ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور ہر ایک کی دعا وہ سنتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، جو اللہ کی باتوں کو قبول کرتے ہیں اللہ انہی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو اللہ کے اوامر کو قبول کرتے ہیں اللہ انہی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آج میری اور آپ کی بے بسی تو بہت ہے، بے چارگی تو بہت ہے، لیکن ہم اللہ کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں چاہیے کہ مجھے میرے پر مکمل ایمان لائے، اتنا ایمان ہو کہ پیغمبر یونس علیہ السلام جیسا کہ تریوں سے نکالا، مچھلی کے پیٹ کے ہڈیوں سے نکالا، سمندر کی تہ سے نکالا جہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں تھا، اتنا ایمان یقین ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ ایمان ہے چیخا سے اور آگ سے اگر کوئی بچانے والی ذات ہے تو میرے اللہ کی ذات ہے۔
اور اسی طرح ایمان اور یقین حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے کہ اتنے پریشانیوں کے بعد، اتنے مسائل جھیلنے کے بعد، اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنے کے بعد تخت مصر پر بٹھاتے ہیں تو وہ اللہ عزت ذلت دینے والا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اسی ربیع الاول کے مہینہ کے اندر، آپ کو نہیں پتا ستایا لوگوں نے اتنا ہے آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ مجبور ہو گئے اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ نہیں کہاں جانا ہے۔ پھر خواب آتا ہے، خواب میں یہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ یثرب کی وادی ہے اور وہ دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر ہے، وہاں جانا ہے، راستے کا علم نہیں ہے۔ کتنی مشقت، کتنی مصیبتوں کے ساتھ اور کتنی دشواریوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے وہ راستہ جو ہے وہ چنا اور اس راستے پہ گئے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت اسی ربیع الاول کے دن۔ رب پہ ایمان تھا کہ رب ضائع نہیں کرتا، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، میرے سارے معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ جب بندہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے سارے معاملات کو، رب انسان کو رہے گا اور بگاڑ نہیں کرتا۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ کہا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان پختہ رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ یہ ہدایت یافتہ بن جائیں، شاید کہ یہ خوش قسمت ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آسمان دنیا پہ آتے تھے، آج بھی آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ وہ رب ازل سے ابد تک حی القیوم ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، تیرا کام بنتا ہے کہ تو اس کے سامنے اپنی التجا اور زاری کر، اپیل تو کر۔ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی زندہ اور قائم رہنے والی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وہ آج بھی آسمانی دنیا پر آ کر دعا رہا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگے، ہے کہ مجھ سے سوال کرے، ہے کہ مجھ سے استغفار اور گناہوں کی معافی مانگے، آج میں اسے معاف کر دوں، آج میں اسے عطا کر دوں، آج میں اس کی دعاؤں کا جواب دے دوں۔ دعا ایک دستخط کی طرح ہوتی ہے، جس طرح دروازہ کھٹکھٹانے والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور سننے والا سن کر آواز کو اس کا جواب دینے آتا ہے۔ مالک کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، دعا کرتے رہیں، ہاتھ پھیلاتے رہیں، پکارتے رہیں، نہ ہلاتے رہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے رہیں، اپنی بے بسی کا اظہار اپنے رب کے سامنے رو رو کر کرتے رہیں، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی دعا کا جواب پھر فوراً دے دیا جائے گا، یا آپ کی دعا کے بدلے میں آپ سے آفت اور مصیبت کو ٹال دیا جائے گا۔ یقین تو کیجیے۔ ابن عمر کہا کرتے تھے من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس بندے کے لیے رحمت رب العالمین کی رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ مسجد میں آتے ہو تو پڑھا کرو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول۔ آج ہمیں اپنے رب کی رحمت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے رب سے اس یقین کے ساتھ مانگتے نہیں ہیں، اس حسن ظن کے ساتھ مانگتے نہیں ہیں جس طرح مانگنا چاہیے تھا۔ محترم سامعین حضرات، الدعاء فی کل الاوقات، دعا ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے، ہر وقت، ہر ٹائم۔ کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کہ اس وقت دعا کرو اس وقت نہ کرو، ہر وقت دعا کرنی چاہیے، ہر ایک کے لیے کرنی چاہیے، جو جا چکے ہیں ان کے لیے بھی، جو جانے والے ہیں ان کے لیے بھی، جو مقروض تنگ دست ہے ان کے لیے بھی، جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی دعا ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح الدعاء فی کل الحالات، حالات جیسے ہوں، حالات بہتر ہو تب بھی دعا کیجیے، حالات بہتر نہ ہو تب بھی دعا کیجیے۔ میری حالت اگر صحت والی ہے، آج اللہ نے مجھے صحت دی ہے تو صحت کے عالم میں دعا کر، بیماری کے عالم میں بھی دعا کر۔ جو رب کو صحت کے عالم میں پکارتا ہے، جو رب کو بیماری کے عالم میں پکارتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بلکہ عجیب انسان ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی اس وقت یہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اس وقت سجدے میں جاتا ہے، پہلے نہیں جاتا۔ فضول دعائیں عریض، بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ پتہ تو تب چلتا ہے کہ انسان کو جب اللہ نے صحت دی تھی، عافیت دی تھی، مال دیا تھا، اس کو اس وقت دعا کرنی چاہیے تھی، اس وقت اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ دعا ایک اہم ترین عبادت ہے، دعا عبادت کا مرز ہے۔
دعا نوبت کا خیال ہے، دعا رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اس کو یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اللہ رب العزت سے ہر پل سوال کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، دعا کرنے والوں نے دعا کی تھی، وہ غار کے پن سے اللہم ان کنت فعلت ابتغاء وجہک فافرج عنا۔ اللہ آج ہم غار میں پھنس چکے ہیں، ہمارے اعمال ہماری نیکیاں اگر تمہیں قبول کی ہوئی ہیں، ہم ان کا وسیلہ جانتے ہیں، اس کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر وہ نیکی جو ماں باپ کے ساتھ کی تھی وہ تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چٹان کو، اس پتھر کو ہٹا دیا تھا۔ پتہ چلا جو رب العالمین کے ہم نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں، نیکیوں کا دروازہ بند نہیں کرتے، نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ ایک نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں اگر صدق کے دل سے قبول ہو جائے اور صدق کے دل سے دعا کی ہوئی قبول ہو جائے تو بڑی بڑی چٹانیں، بڑی بڑی مشکلات اللہ ان کا ازالہ فرما دیتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، شرط یہ ہے کہ انسان صدق کے دل سے رب سے مانگے، اور یہ بھی شرط ہے کہ انسان کا مال حلال کا ہو، یہ بھی شرط ہے کہ انسان کی دعا میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اللہ رب العزت ایسی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ بھی شرط ہے کہ اس دعا میں قضا رہنے کی دعا نہ ہو، گناہ کی دعا نہ ہو، بلکہ اس میں لوگوں کی بھلائی اور خیر و عافیت کی دعا ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کبھی بندہ پڑھتا نظر آئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب رب العالمین سے بندہ معافی مانگ لیتا ہے، رب العالمین اس کو معافی کی توفیق دے دیتا ہے۔ یقیناً دعا کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس طرح معافی کی توفیق کا مل جانا کہ انسان اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے، اپنے رب سے التجا کر رہا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس سعادت سے مجھے اور آپ کو کبھی بھی محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا اصول یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے تھے، میں نے تمہیں کھلایا ہے، تم سارے کے سارے جب پیدا ہوئے تو ننگے تھے، میں نے تمہیں پہنایا ہے، جب تم کچھ نہ کر سکتے تھے، کچھ بول نہ سکتے تھے، تم کچھ کہہ نہ سکتے تھے، تم دعا نہ کر سکتے تھے، میں نے تیرے مقدر اور تیرے نصیب کو چمکایا، تجھے اچھے اچھے گھرانوں میں پیدا کیا، دیندار گھرانوں میں پیدا کیا۔ آج لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تیرا پہلے والا آباء و اجداد، تیرا آخر والا آباء و اجداد، تمہارے جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے، تمہارے جتنے جن اس مخلوق میں رہ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایک چٹکل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے وہ سوال کریں، جو وہ سوال کرتے جائیں گے میں ان کو وہ عطا کرتا جاؤں گا۔ میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کہ سمندر میں سوئی کو ڈبو دیا جائے اور اس کے ساتھ جتنا پانی آتا ہے، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ میں اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہوں، جو اتنا بڑا رب ہے اور اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے، وہ اتنا بڑا غنی ہے، پھر میں اور آپ دعا میں کیوں بخل کرتے ہیں؟ اپنے رب سے ہر چیز مانگ، ہر وقت مانگ، ہر چیز تسمہ کی ضرورت ہے، ڈیوٹی کے تسمے کی، اس کو بھی رب سے مانگ۔ ہاتھ پھیلائے پھرتا ہے دنیا کے سامنے، یہ دنیا دار کیا دیتے ہیں بلکہ تیرا مذاق اڑاتے ہیں۔ رب العالمین کے سامنے اگر تو سوال کرتا ہے تو وہ راضی ہوتا ہے، اگر تو سوال نہیں کرتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ توفیق دے مجھے اور آپ کو رب سے مانگنے کی، اللہ مجھے وہ ڈھنگ اور طریقہ اور سلیقہ دے رب سے مانگنے کا۔ میں پیروں اور فقیروں اور دروازوں دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتا پھرتا ہوں، اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے، تجھے رزق کی ضرورت ہے، تو چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو صبح کے وقت اٹھا کر، قیام اللیل کے وقت اٹھ کر اپنے رب کے سامنے رویا کر، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہوئی ہے اپنی امت کے بارے میں، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکتیں ڈال دے، جو صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، جو فجر کا اہتمام کرتے ہیں، جو قیام
صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے مال میں، ان کی جان میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، ان کے گھروں میں خیر و برکت۔ آج بے برکتی کیوں ہے کہ دعا کرنے والے سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ ایسے غافل دلوں سے ہمیشہ ہمیشہ بے خبر ہو جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ دو۔ جو بندہ اپنے رب سے بے خبر ہو جائے، رب بھی بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جا پھر تیرا جو دل چاہتا ہے وہ کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر بتاتا ہوں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم رسول ہیں، ام سلیم کے بیٹا ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس آتی، ماں میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے 10 سال خدمت کرنے والے انس بیٹے کے لیے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ اب دعا کے ذرا کلمات سنیے، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو دعا دیا کریں، دعا دیا کریں، دعا کیا بھی کریں، دعا دیا بھی کریں۔ رسول اللہ نے دعا دی ہے، کیسے دی؟ میرے رسول فرماتے ہیں انس اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیت۔ اے اللہ اس کے مال میں، اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کے بیٹوں میں اضافہ فرما۔ اے اللہ اس کو جو تو نے دیا ہے مال، اس میں اتنی برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے۔ کہتے ہیں میری عمر اللہ رب العزت نے 100 سال کی، میں نے اپنے نبی کی دعا کا اثر دیکھا۔ میری عمر 100 سال، اور 100 سال میں 100 سے زائد پوتے اور پوتیاں اللہ نے مجھے عطا کی، کہ میرے نبی کی دعا کا اثر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے میرے مال کے بارے میں جو کلمہ بولا تھا، اس میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ لوگوں کا باپ 1 سال میں 1 بار مال دیا کرتا تھا، میرا باپ 1 سال میں 2 بار مال دیا کرتا تھا، کیونکہ میرے رسول کی زبان عطا سے دعائیہ کلمات نکلے تھے۔ آج میں اور آپ بھی اپنے رسول کی دعا کی مستحق بن سکتے ہیں اگر صبح بہت جلدی اٹھ جایا کریں اور اپنے ماں توڑ میں کمی نہ کیا کریں، معیار کو پورا توڑا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صادق امین جو اپنے وزن ترازو کو پورا رکھتے ہیں، اللہ اس کے پیمانے میں برکت عطا فرما۔ آج بھی اپنے رسول کی دعاؤں کے مستحق آپ بن سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر اپنے سینے کو نور سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رسول نے یہ بھی دعا دی، اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس چہرے پہ کبھی مرجھاؤ نہ آئے، وہ کبھی چہرہ مرجھائے نہیں۔ جو میرے رسول کی حدیثوں کو سنتا ہے، پھر وہ یاد کرتا ہے، پھر لوگوں کو آگے پہنچا دیتا ہے، اللہ ایسے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ آج بھی اس دعا کے مستحق بن سکتے ہیں۔ حدیثوں کو سنیں، حدیثوں کو اپنی زندگی پہ لائیں۔ آج میں نے بدعتوں کو تو سلام کیا ہے، حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے۔ بدعت کو میں عروج دیتا ہوں، جھنڈیاں سجانا بازاروں میں، اور اسی طرح بازاروں میں شور ڈالنا اور بازاروں کو بند کرنا میں سنت سمجھ بیٹھا ہوں، جو کہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ مسجدوں کو سجانا، مسجدوں کی زینت بننا، اس سے میں دور ہو چکا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی۔ آج مکہ میں اس کا سفر نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہاں کوئی چیز نہیں تھی، دنیا ساری جانتی ہے ظاہر میں شمس بات ہے۔ اللہ کے رسول نے وہاں دعا کی، اللہ اس میں برکت ڈال، اس کے اندر ثمرات کی وافر مقدار کر دے۔ وہاں کوئی اتنے ثمر ہوتے ہیں، اتنے پھل ہوتے ہیں، پوری دنیا کے پھل وہاں جمع ہے، پوری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہیں۔ آج تمہیں وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا اثر نظر آئے۔ وہاں یہ بھی دعا کی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزار سال پہلے، 2000 سال پہلے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ اس وادی میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو ان کا تزکیہ کرنے والا ہو، جو ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھانے والا ہو۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو وہ ربیع الاول کو حضرت ابراہیم نے 2000 سال پہلے دعا کی، اس کا اثر 2000 سال بعد بدلا ہے۔ پتہ چلا زندگی میں کی ہوئی دعا انسان کی نسلوں تک جاتی ہے، زندگی میں کی ہوئی مانگی ہوئی دعا اس کا اثر نسلوں تک باقی رہتا ہے۔ مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، ہر وقت اپیل درخواست اپنے رب سے کرتے رہیں، اور ایسے کریں کہ مجھے اور آپ کو اپنے رب پہ یقین ہو، اور ایسے کریں کہ میں اور آپ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.